علیکم دوستو، یہ آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے، ایک چاچا شکورہ ہے، اس نے پوری دنیا میں ایک فساد سا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو فساد ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو وسوسے میں ڈال رہا ہے، باقاعدہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کو جن کو علم نہیں ہے وہ بیچارے اس کے جیسے میں آ جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا جو ہے نام میں نے تھوڑا چینج کیا ہے۔ اس کا نام جو ہے شکور نام ہے، تو اس کو لوگ چاچا شکورہ کہتے ہیں۔ میں نے اس کا نام جو چینج کیا ہے، شکور کی جگہ پہ میں نے اس کا نام شیطان رکھا ہے، کیونکہ شکور اتنا پیارا نام ہے۔ اس شکور کی جگہ پہ اس کا نام شیطان ہے، اور دوسری چاچا کی جگہ پہ چاچا ایک اچھا رشتہ ہے، اس کی جگہ پہ ہے بیوقوف۔ بیوقوف شیطان اس کا نام میں نے جو دیا ہے، اس کی وضاحت بھی میں آگے کر دیتا ہوں۔ آگے یہ ہے کہ جو شیطان کے بارے میں کیوں کہا، اس کو میں نے شیطان کیوں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن و انس کے شر سے بچا۔ صحیح، ہم اللہ تعالیٰ سے مطلب فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جن و انس کے شر سے بچا۔ مطلب خالی جنی شیطان نہیں، انسان میں بھی شیطان ہے، تو یہ وہی شیطان ہے۔ اس کی آگے وضاحت بھی کر دوں گا یہ کیسے شیطان ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی بات یہ رہی کہ بھئی یہ شیطان تو میں نے اس کو کہہ دیا، ابھی بات یہ ہے بیوقوف کیسے ہے۔ اچھا، یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو یہ اپنی طرف سے سمجھ تو اس کو ہے نہیں، جس کی وجہ سے اس کو بیوقوف کا نام دیا میں نے۔ اس کو سمجھ تو ہے نہیں، بس یہ جو بھی عالم دین ہو، چاہے اس کی غلطی نکالو، یہ پورے غلط تو نہیں کرو نا، ان کی غلطی نکالو، آپ کا حق ہے، غلطی نکالو، آپ کا حق ہے، پر یہ بالکل آپ ان کو بالکل غیر مسلم کر دو، بالکل مشرکین کر دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے دیوبند کو بھی غلط کر دیا، اچھا آپ نے اہل سنت کو بھی غلط کر دیا، اب آپ کو اہل حدیث جو ہیں جہاں پہ آپ کھا رہے ہو، ریال پی رہے ہو، وہاں پہ جو آپ کو وہ لوگ نہیں دکھتے، میں وہی آپ کے لیے سچے مسلمان ہیں نا۔ ابھی رہی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا، ایک بات کی انہوں نے کہ جو ہے یہ اہل سنت جو بھی ہیں، مولانا الیاس قادری اور کافی لوگوں نے کہا ہم غوث کے کتے ہیں، اور یہ بولتا بھی رہتا ہے کہ غوث کے کتے، غوث کے کتے، غوث کے کتے۔ ٹھیک ہے، ہم غوث کے کتے بولنا، چلو یہ کیسے غوث کے کتے کیسے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ غوث کے کتے اس لیے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کتا نہیں کہو۔ ابھی جا کے اب کوئی بندہ بھی جا کے مولانا الیاس قادری کو یہ کہہ دے کہ آپ کتے ہو، تو جو ان کے ساتھ بندے کھڑے ہوں گے وہ آپ کو پکڑ کے ماریں گے۔ وہ لوگ کیوں ماریں گے بھائی؟ آپ بولو کہ غوث کے کتے ہو، تو خوشی سے وہ بھی بولیں گے ہم بھی کتے ہیں، وہ بھی سب مل کے بولیں گے ہم کتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تو پوچھنی چاہیے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے، بھائی کیوں ایسے کہتے ہیں؟ بغیر وجہ کے آپ اس پہ فتویٰ جاری کر دو، پہلے چیک تو کرو کیوں کہتے ہیں، کیا ہو گیا ان لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو کہ وہ اپنے آپ کو ایک بالکل اپنے آپ کو ایک گھری ہوئی چیز سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھ رہے ہیں آخر؟ اس کی وجہ ہوگی نا کہ کوئی اپنے آپ کو کوئی غلط کیوں کہے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی اپنے آپ کو غلط کہہ رہا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوگی نا۔ اس سے پوچھتے نا، ہم کوئی بندہ بولے میں پاگل ہوں تو بندے اس سے پوچھتے نا بھائی کیوں پاگل ہے، وجہ کیا ہے؟ تو یہ وجہ پوچھنا بہت ضروری ہے، اس لیے اس کو بیوقوف کہا، میں نے اس کا نام دیا۔ اچھا، یہ بیوقوف کیسے؟ اس کے بیوقوف کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو کتا کہا جائے، غوث کا کتا، تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کو کتا کہا جائے باغ دو ماریں گے، کٹیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے بھائی، یہ لوگ ان کا ادب کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ان کے مطلب غلاموں میں سے غلام، کیا غلام بھی نہیں، ہم ان کے پاس کتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود واضح کی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ اتنا بڑی ہستی ہیں جن کے بارے میں ہم تو خاک بھی نہیں ہیں،
اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین جو ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے گھوڑے کی ناک کی جو مٹی ہے تابعین اس کے ساتھ بھی نہیں مل سکتا. یہ تو کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو بہت غلط ہے. یہ تو حدیث میں لکھا ہوا باقاعدہ. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. اس میں وجہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو اتنی ناچیز کیوں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ ادب کا مقام ہے. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت علی کے بارے میں آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی حضرت علی جو ہے شیر ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے افضل ترین اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا حضرت علی کو، اور شیر بول رہا ہے. نعوذ باللہ، جانور کی بات بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کا شیر بول رہا ہے، جانور نہیں بول رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے شیر ہے نا جنگل کا، وہ شیر ہے، اسی طریقے سے انسانوں میں شیر حضرت علی ہے. تو اس بیوقوف کو، اس لیے میں نے بیوقوف کا نام دیا اس کو، چاچا کی جگہ پہ بیوقوف بولا کہ اس کو یہ علم ہی نہیں ہے، یہ جاہل ہے. یہ جاہل ہے. اور یہ بولتا ہے کہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ ہم سے ترقی میں اس لیے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا ہم سے اچھے ہیں. یہودی ہم سے اچھے ہیں، پوری دنیا پہ حکومت کی بھی ہے. ارے بھائی، آپ کو جب علم ہی نہیں ہے، جاہل ہو، تو لوگوں کو کیوں جاہل بنا رہے ہو؟ جاہل ہو تو جا کے علم سیکھو، جاہل کیوں بنا رہے لوگوں کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام نے جو چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، یہ ان کو 1400 سال گزر گئے ہیں. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین آسمان سے نکل جاؤ گے، زور سے کے سوا تو نکل نہیں سکتے. تو اس کے اوپر ہم مسلمانوں نے آج تک کیا کیا؟ کچھ کیا ہم مسلمانوں نے؟ نہیں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے بڑے کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ ہم زمین آسمان کے چکر میں لگ جائیں تو اللہ کو بھول جائیں. آج یہ چاچا شکورہ بولتا ہوں ہم سے ترقی میں. ارے بھائی، ان کو دنیا کی ہے، اللہ کی نہیں ہے. ان کو جب اللہ کی آپ کرو گے نا تو ہم مسلمان پیچھے کیوں ہیں اس معاملے میں؟ باقی تو علم تو ہمارے پاس زیادہ ہے نا. ابھی ایک اور مثال بھی دیتا ہوں. جیسے کہ ابھی فرعون کی لاش نکلی تو لوگوں نے جب چیک کیا، ایک عیسائی تھا سائنٹسٹ، اس نے جب چیک کیا تو اس کے اندر اس نے جب دیکھا کہ یہ فرعون ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ فرعون ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہی فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو ڈبو کے مار دیا. جب اس کو مار دیا اتنے سال بعد کیسے یہ بچ سکتا ہے؟ اس کی ہڈی بھی ختم ہو جانی چاہیے. تو انہوں نے پھر جب اس کو سرچ کیا تو کرتے رہے، بولے ہے بھی بہت پرانا. یہ کیسے ہم پروف کیسے کریں یہ واقعی میں وہی شیطان ہے؟ نہیں، یہ واقعی میں وہی فرعون ہے. تو انہوں نے جب قرآن کو پڑھا تو اس کی وضاحت جب ہوئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے عبرت بنا دی ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کو میں نے مار دیا، بس عبرت کی بارے میں بات نہیں کی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے عبرت بنائی. مطلب عبرت ابھی سمندر میں پڑی ہے، وہ باہر نکلے گی. مسلمانوں کا یہ مقصد، یہ ذہن تھا. جب وہ نکلا تو مسلمانوں نے اس کو فٹ کر کے پہچان لیا. اور کافر کیا کر رہے ہیں کہ نہیں پہچان پا رہے، تحقیقیں ہو رہی ہیں پھر جا کے پہچانا. تو مسلمان زیادہ ترقی میں ہیں یا کافر؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے مسلمان زیادہ ترقی میں ہیں. ہاں، دنیا کو پہچاننے کے لیے کافر. ہاں، تمہیں دنیا کی تلاش ہے تو یار اسلام کو چھوڑ دو، جاؤ عیسائیوں کے پیچھے جاؤ، ان کے ساتھ جیسے شرک کرتے ہیں کرو. تمہیں جب وہ پسند ہے تو تم قیامت کے دن بھی تم عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں قوم پسند ہوگی میں ان کے ساتھ اٹھاؤں گا. تو چاچا نہیں بول سکتا، اس کو میں بیوقوف شیطان کہتا ہوں. اس میں کوئی میری بات بری لگی ہو، جس کو بری لگی ہو وہ کمنٹس میں بات کر سکتا ہے مجھ سے. اور یہ چاچا کو بھی پیغام پہنچا دو کہ اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو سمجھائے، اور جو غلط کہتے ہیں ان کو پوائنٹ بناؤ. یہ جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ ہو آپ پوائنٹ بنا رہے ہو. اس بیوقوفی کو اپنے پاس رکھے اور شیطان کا لقب بھی قبول کرے اور بیوقوف کا بھی. اللہ حافظ.